کافرین عذاب مہین، اور کافرین کے لیے ذلیل کر دینے والا، ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جائے ان کے لیے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، یعنی قرآن، قالوا، تو یہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم تو فقط اس پر ایمان لے کر آئیں گے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کا انکار کریں گے جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ جس کا یہ انکار کر رہے ہیں وہ کتاب اس کی تصدیق کر رہی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن عظیم توریت کی تصدیق کر رہی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقلی طور پہ زبردست حجت قائم فرمائی، ایک اعتراض قائم فرمایا جس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو کتاب ہماری طرف نازل کی گئی ہم فقط اس پر ایمان لے کر آئیں گے، اور دوسری کتاب یعنی قرآن عظیم وغیرہ اور دیگر زبور، انجیل وغیرہ سب کا تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک سوال فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا توریت میں یہ موجود نہیں تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل نہیں کرنا ہے؟ اور جیسے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے اقدس سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جتنے بھی درمیان میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے، سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت کی تعلیم دیتے رہے اور توریت پر عمل کی ترغیب عنایت فرماتے رہے۔ انہی میں حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ علیہ السلام بھی تھے کہ آپ نے توریت کی تعلیم دی۔ تو توریت میں جب یہ لکھا تھا کہ نبیوں کو قتل نہیں کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حجت قائم فرمائی تو یہ بتاؤ کہ پھر تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم فقط توریت کو مانیں گے اور دوسری کتاب کو نہیں مانیں گے، تو پھر تمہیں توریت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے نبیوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا توریت پر بھی کامل ایمان نہیں ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا قل، آپ فرما دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ مِن قبل، تو پھر کیوں تم نے قتل کیا انبیاء علیہ السلام کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم توریت پر مکمل طور پر ایمان رکھنے والے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ بے شک آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیوں کے ساتھ۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود ان کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ یہ دوسری حجت قائم فرمائی کہ جس طریقے سے تم نے نبیوں کو قتل کیا، یہ تو چلو بعد کے زمانے کے نبی تھے، خود موسیٰ علیہ السلام جن پر توریت نازل ہوئی ان کے ساتھ تمہارا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، 40 دن کے لیے تمہارے پاس سے ہٹے، تو تم نے اس دوران بھی بچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنا، یہ اس میں کوئی بھی قصوروار نہیں ہے، بلکہ خود یہودی قصوروار ہیں، اور ہمیشہ سے ان کا وتیرہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مصالحت رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہی بات دوبارہ بیان فرمائی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تم پر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور تم سے کہا گیا کہ پکڑو تم اس چیز کو جو تمہیں عطا کی گئی قوت کے ساتھ، یعنی توریت کے احکام کو، واسمعوا، اور غور سے سنو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا کہ سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی سن تو لیا واقعی لیکن نافرمانی کی کس طریقے سے؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ فرما دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں کتنی بری چیز کا حکم دیتا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو، یعنی اگر تم کہتے ہو کہ یہی ایمان ہے تو تمہارا ایمان تو بہت دے رہا ہے کہ تم شروع سے اسی طرح کرتے ہوئے آئے ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، آپ فرما دیجئے کہ اگر ہو آخرت کا گھر یا آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خالص تمہارے لیے دوسرے لوگوں کے علاوہ، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ یہ اصل میں یہود یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقط ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہی معاملہ ہے کہ اللہ کے نزدیک خالصتاً آخرت تمہارے لیے ہی ہے، جنت تمہارے لیے ہے اور لوگوں کو نہیں ملے گی، تو تم ذرا موت کی تمنا تو کر کے دیکھو۔ یہ بہترین اللہ تعالیٰ نے دلیل قائم فرمائی ہے، حجت قائم فرما دی ہے، کوئی بھی یہودی موت کی تمنا کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔
لہذا خود اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے موت کے سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی انہوں نے جو کوتاہیاں کی ہیں، گناہ کی ہیں، سرکشی کی ہے، اور یہ خود جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، ان تمام امور کے پیش نظر یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالمین کو، ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر یہ غور کیجئے کہ اس اللہ تبارک و تعالی کی غیبی اطلاع سے قرآن پاک کا حق ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی کی طرف سے آخری نبی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود چیلنج دیا کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اس زمانے کی یہودیوں کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی تو وہ صرف معاذ اللہ اس قرآن کو جھٹلانے کے لیے ہی ظاہراً کر دیتے، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ اور ایک روایت میں ہے بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر وہ موت کی تمنا اس وقت کر دیتے تو پھر قیامت تک کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو رسول بنا کر بھیجے گئے، یہ معاملہ ان پر بالکل ظاہر تھا، منکشف ہو چکا تھا، لیکن ان کی بدباطنی تھی، ان کی ذہنی جو فہم ہے اس کی کوتاہی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم نہ کر سکے، اور دنیاوی اغراض و مقاصد تھے جنہوں نے اس اظہار سے ان کو روک لیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور ضرور لوگوں میں زیادہ حریص پائیں گے زندگی پر، یعنی لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے زندگی پر، اور ان سے بھی زیادہ حریص ہیں جو مشرک ہیں۔ تمنا کرتا ہے ان میں سے ایک کہ اگر عمر دی جائے اس کو 1000 سال، یعنی کاش مجھے 1000 سال عمر مل جائے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے یہ اظہار فرمایا کہ یہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، بلکہ یہ تو زندگی پر بہت زیادہ حریص ہیں، عام لوگوں سے بھی زیادہ ہیں، مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے کہ اسے 1000 برس عمر دے دی جائے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی سے یہ کثیر عمر دیا جانا عذاب سے نہیں بچا سکتا، یعنی بالفرض اگر انہیں اتنی کثیر عمر مل بھی جائے تو جب تک یہ آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان کو جو یہ کر رہے ہیں، یعنی ان اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی غیبی پیشن گوئیاں دیں، مستقبل کے حالات بتائے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے پیش بھی کیے۔ اگر ان کے دل میں بغض اور کینہ موجود نہ ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد نہ کرتے تو اتنی ہی بات کافی تھی کہ وہ اس سے نبی کریم کا حق ہونا سمجھ جاتے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے، لیکن بہرحال ان کی قسمت میں ایمان لانا نہیں تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، آپ فرما دیجئے کہ جو دشمن ہو جبریل کا تو بے شک اس نے اتارا ہے اسے، یعنی قرآن عظیم کو آپ کے قلب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، اور یہ قرآن کرنے والا ہے اس کی جو ان کے سامنے ہے، ان کے پاس ہے، وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔